بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، اور سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. امت، ملت، یہ الفاظ امت وسط، ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ منتخب فرمائے، اور یہ بہت سینکڑوں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زبان مبارک سے بھی یہ الفاظ نکلے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ ہمیں بھی اپنا تابعدار بنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت، ایک گروہ کو اٹھا جو تیرا اتباع کرنے والا. ملت کا مطلب ہے وہ گروہ، وہ انسانوں کا جمگٹا، انسانوں کا وہ گروہ، وہ اجتماعیت جس کے اکٹھے ہونے کی بنیاد عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے. نظریے کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر وہ اکٹھے کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں قوم کا لفظ ہے. میں اس قوم کی تشریح میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، وہ تو ایک لمبی بحث ہے، لیکن عربی لحاظ سے قوم کا مطلب ہے کہ جو کسی گروہ اور کسی اجتماعیت کے مفاد اور ان کے اکٹھا ہونے اور ان کے فائدے کے لیے جو لوگ جمع ہوئے ہیں اس کو قوم کہتے ہیں. وہ حقیقت میں عربی زبان میں قوم کہتے تھے لوگوں کے ایک گروہ، 10 آدمی جمع ہو، 5 ہو، 4 ہو، وہ بھی قوم ہے. زیادہ تعداد کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اور چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مفادات کا تحفظ مرد کرتے ہیں، عورت تو مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتی، نہ لڑ سکتی ہے، نہ تلوار اٹھا سکتی ہے. اس لیے عربی زبان کے لحاظ سے قوم صرف مردوں کو کہا جاتا ہے. قرآن نے اسے ایک دوسرے انداز سے دیا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے. قرآن نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. مرد مردوں کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے. شاید یہ جن کا مذاق اڑاتے ہوں وہ ان سے بہتر ہوں. کس وجہ سے تم کسی دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو؟ نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کسی دوسری برتری کی بنیاد پر. ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی کوئی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور تو اسلام میں اس طرح سے ہے ہی نہیں کہ مردوں اور عورتوں کا آپس میں ایک مشترک مجلس ہو اور اس میں مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں اور عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں. یہ تو ہو نہیں سکتا. مذاق اڑانے کے لیے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا. الگ مرد بیٹے ہوں تو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، الگ عورتیں بیٹی ہوں تو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. ایسی مجلسوں کا تو اسلام میں تصور نہیں ہے جن میں وہ الگ اکٹھے بیٹے ہوں اور ایک دوسرے کا مذاق اڑائے گھر پہ ہان کے. اسی تناظر میں قرآن نے اس کو ذکر کیا. ہر پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے قوم کی طرف بھیجا، اس نے جو یا قوم کہا، اے میری قوم، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان میں رہتے تھے. ان کو مخاطب اس لیے کیا کہ وہ اپنی اس قوم کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف الفاظ میں، پہلے ایک نبی کو ایک قوم ایک علاقے کی طرف بھیجا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے قوم سے خطاب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الکافرون ان الفاظ سے خطاب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص قوم کی طرف پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس نے فرمایا یا قوم اعبدوا ربکم. باقی قوموں نے قوم کی بات کی، ان کی طرف بھیجے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی طرف بھیجے گئے، یا ایھا الناس فرمایا. پھر جب مسلمانوں سے خطاب تھا تو یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، جب کفار سے خطاب تھا تو یا ایھا الکافرون فرمایا. یہ دو بنیادی باتیں. تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب پیغمبروں کو معلوم ہوا کہ میری قوم میری مدد نہیں کر رہی، ظاہر ہے کہ قوم کا مفہوم تو اس زمانے میں وہی تھا جو آدمی کے ارد گرد ہوں ان کی مدد کرے. جب پیغمبر ان کی مدد اس کی قوم نے نہیں کی تو پھر پیغمبر نے اس قوم سے برات کا اعلان کیا. سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، تم میری قوم ہو لیکن میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں تم میں سے نہیں ہوں. اس لیے کہ ومما تعبدون من دون اللہ، تم غلط راستے پر جا رہے ہیں، شرک اور بت پرستی کر رہے ہیں. اور جتنے بھی قوموں پر عذابیں آئی تو اسی پیغمبر کی دعا سے یا اس پیغمبر کی تعلیمات کے انکار کی وجہ سے عذاب آیا. صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو صالح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے آیا. شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام. تو یہ پہلی بنیادی بات. ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے اور وہ ہمارے لوگوں کے دماغ پر بھی چھایا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ قومی ریاست کا ایک تصور ہے، نیشن اسٹیٹ کا ایک تصور ہے. میں حیران ہوں کہ یہاں پہ نیشن اسٹیٹ کا تصور اگر آپ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اسلامی تصور کا اسلام کا جو اسٹیٹ کا تصور ہے اس سے خلاف ہے. اسلام کا اپنا ایک تصور ہے ریاست کا اور اس کی بنیاد نظریے پر ہے، اور پاکستان بھی اسی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. اس زمانے میں کسی نیشن اسٹیٹ کی بات نہیں ہوئی تھی، یہ تو نیشن اسٹیٹ کے خلاف ایک تحریک تھی جو چل رہی تھی. اب جو علامہ اقبال رحمہ اللہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مصور پاکستان ہیں، تو انہوں نے پاکستان کا تصور کیوں دیا اور کیسے دیا، اور ان علاقوں کو کیوں دیکھ کر ان کے ذہن میں اسلام کے ایک ریاست کا تصور آیا جہاں پہ ادھر سے لے کر سندھی اور پھر بلوچی اور پھر پنجابی اور پھر پختون، یہ مختلف قسم کی زبانیں اور مختلف قسم کی ثقافتیں رکھنے والے، جو الگ الگ زبانیں بولنے والے، الگ الگ تہذیبیں رکھنے والے، ثقافتیں رکھنے والے، الگ الگ انداز زندگی رکھنے والے، یہ جب ان کے ذہن میں آئے تو سارے لوگ مسلمان ہیں. اگر انہی کو جمع کر کے ایک ریاست بنائی جائے تو اس کا پہلا وار وہ قومیت پر پڑے گا. اس سے پہلے وہ قومیت کی دیواریں پاش پاش ہوں. دنیا میں جو قومیت کا تصور چھایا ہوا ہے، بنیادی بات تو یہی تھی کہ قومیت کے مقابلے میں ملت اور امت کا تصور اجاگر ہوگا. تو پاکستان کی معرض وجود میں آنے کی جو بنیادی بات تھی وہ تو یہ تھی کہ جو قومی ریاستوں کا تصور ہے وہ غلط ہے، اور پاکستان کا بننا ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ تصور غلط ہے. ہم نے تو اس تصور کو کاٹ دیا، ہم نے تو ملت کی بنیاد پر ایک ریاست قائم کر دی، ملت کی بنیاد پر ایک ریاست قائم کر دی. اب مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ آدھے تیتر اور آتے بٹیر والا معاملہ ہے. وہ اصل بنیادیں تو لوگ بھول گئے ہیں. لاکھوں لوگوں نے ہجرتیں کی، قومیت کی باتیں لوگ بھول گئے، صرف ایک ملت اور ایک اسلام اور ایک کلمہ توحید کا نعرہ لوگوں نے بلند، وہ باتیں تو لوگ بھول گئے. اب ہم اس کو آدھا تیتر اور آٹا بٹیر بنانا چاہتے ہیں. ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ارد گرد کی قوموں کی طرح ہم بھی ان کی طرح ایک چیز، اور ہمارے درمیان کوئی
امتیازی چیز باقی نہ رہے. گویا کہ لوگ اس بات پر نادم ہیں کہ انہوں نے کلمہ کیوں پڑھا. لوگ اس بات پر پشیمان ہیں کہ وہ مسلمان کیوں ہیں. اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہندوؤں کی مجلس میں آدمی یہ کہے کہ دوزخی اور جنتی کا فیصلہ ہم نہیں کرتے. بھائی اگر مسلمان فرقوں کی بات ہے کہ آپ کے سامنے دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے آپ کہہ دیں کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں یہ فیصلے یہ بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے گا، اور جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ ایک دوسرے کو جہنمی نہ کہیں اور ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ ایک مجلس میں صرف ایک مسلمان ہو اور باقی سامنے سارے ہندو بیٹھے ہوں، تو اس مجلس میں آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہم لوگ؟ تو فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ انما المشرکون نجس، مشرک تو گندے ہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتے. جنت تو بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب و جوار میں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ایک جگہ ہے. وہ تو مسجد میں بھی نہیں جا سکتے. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. مشرک تو گندے ہیں، وہ مسجد کے قریب بھی نہ پڑھتے، مسجد حرام کے قریب بھی نہ پڑھتے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو دال کھاتے ہیں، ہم بھی دال کھاتے ہیں، وہی تو گوبر کھاتے ہیں، تو ہم گوبر کھاتے ہیں. کل مجھے ایک ساتھی نے بھجوایا، میں نے کئی دوستوں کو بھیجا بھی، کہ ایک ہندو کہتا ہے کہ گوبر کھانے اور گوبر کا شوربہ اور گوبر کا کیا کہتے ہیں اس کو مکس کر کے اس کا ملک شیک بنانے. ملک شیک نہیں، واٹر شیک بنائیں. تو گوبر میں پانی ملائیں اور وہ پیے تو 48 بیماریوں کا علاج ہے. 48 بیماریوں کا علاج. تو بھائی دال کی بات نہیں ہے، اگر کھانے کی بات ہے تو پھر گوبر کی بات کریں. وہ تو پیشاب بھی پیتے ہیں. آپ کو علم ہوگا، مجھے یاد ہے میں بچپن میں پڑھتا تھا یہ چیزیں. کسی زمانے میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اس زمانے میں موراجی دیسائی تھا، وزیر اعظم تھا ہندوستان میں، اور وہ برملا کہتا تھا کہ میں پیشاب پیتا ہوں. شراب کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ شراب گندی چیز، وہ نہیں پیتا. لیکن اس کے دماغ میں پیشاب کے بارے میں نہیں آیا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں پیشاب پیتا ہوں. تو ہندو تو پیشاب بھی پیتا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ بھائی دال اور چپاتی کی بات نہیں ہے، پھر گوبر بھی کھانا پڑے گا. نظریات کی بنیاد پر جو ملک معرض وجود میں آیا ہو اس کو سمجھنا چاہیے. یہ قوم کی بنیاد پر نہیں آیا معرض وجود میں. میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قوم کی بنیاد پر جو ریاستیں وجود میں آتی ہیں وہ عارضی ریاستیں ہوتی ہیں. ابھی جو لکیریں دنیا میں کھینچی گئی، پوری دنیا کے اندر جو لکیریں کھینچی 200 کے قریب ادھر ادھر ملک، یہ لکیریں آج سے 100 سال پہلے تھی نہیں. تو آج سے 100 سال پہلے قوم کا الگ معنی تھا. ظاہر ہے کہ جب آپ اصول بناتے ہیں تو اصول کو پھر اپلائی کرنا پڑے گا. اور آج اگر یہ لکیریں ختم ہو جائیں تو کوئی نئی لکیریں کھینچی جائے دنیا کی قوموں کے درمیان، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو قومیں کہلاتی ہیں وہ کل قومیں نہیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہوئی. اس کی تو وہ تو کسی پاؤں پر اور کسی مضبوط بنیادوں پر قائم ہونے والا نظریہ ہے ہی نہیں. پھر یہ بتایا جائے کہ جب قومی ریاست ہو تو قومی ریاست میں تعلیم کا مقصد کیا ہوتا. آپ ایک تعلیم یافتہ شخص، خود بھی تعلیم یافتہ ہے. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا بتاؤ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تو جو زیادہ ہوشیار سمجھے جاتے ہیں یا اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تعلیم کا مقصد اچھا شہری بننا ہے. اچھا شہری بننا. اچھا جی، تو اچھا شہری کا مطلب کیا ہے؟ کسی ملک کا اچھا شہری، چین کا اچھا شہری، روس کا اچھا شہری، امریکہ کا اچھا شہری اور انڈیا کا اچھا شہری وہ ہوگا جو اپنی قوم کے لیے کمائے، جو اپنی قوم کے لیے ظلم کرے، جس کے دماغ میں یہ بھرا ہوا ہو کہ ہماری قوم سب سے بہتر ہے اور ہمارے ہمسائیں یہ ہم سے نیچے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر قبضہ کر لیں، ان کے وسائل پر قبضہ. یہ کیوں کھاتے ہیں اتنا زیادہ؟ یہ تو ہمیں کھانا چاہیے. پھر اس سے یہ تصور ابھرے گا. پھر اس قوم کے اندر سب سے بڑا آدمی اور ہیرو اس کو سمجھا جاتا ہے جو دوسرے قوموں کے وسائل پر ڈاکے ڈالے، اس کے لیے بہترین منصوبہ بندی کرے، جو دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے
جو دوسرے پر راج کرنے کے لیے، جو دوسرے کے وسائل قبضہ کرنے، تو کہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے تمہیں، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے۔ ایک قومی ریاست کا سب سے اچھا شہری وہ ہوگا جو اس کم کے لیے زیادہ سے زیادہ کمائے، وسائل کمائے، چاہے وہ ڈاکے سے کمائے، چاہے وہ ظلم سے کمائے، چاہے وہ دھوکے سے کمائے، چاہے کسی کو قتل کر کے کمائے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے ہمیں۔ اسلام میں تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اسلام میں تعلیم کا مقصد ہے اللہ کا بندہ بننا، بہترین بندہ بننا، جو خود اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ ہو، اسے سمجھ آ جائے گی کہ میرے اور اس دوسرے انسانوں کا تعلق کیا ہے، وہ پھر مسلمان کا حق بھی جانے گا اور غیر مسلم کا۔ تمہیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے دماغ کہ جی ہم مسلمان ہیں تو یہاں پہ جو غیر ہماری جو اقلیت ہے ان کا، کہ یہ اقلیت ان کا دماغ کے اوپر کتنا بھوت سوار ہو گیا ہے، کتنا بھوت سوار ہو گیا۔ کیا کسی دوسری دنیا میں کسی غیر مسلم کو، کسی مسلمان کو ادھر تک پہنچایا گیا ہے؟ چیف جسٹس تک، ہمارے بھگوان داس نام تھا، کیا نام تھا، چیف جسٹس تک۔ پاکستان کے اندر مسلمان کو 1 ووٹ دینے کا حق ہے، غیر مسلم کو 2 ووٹ دینے کا حق ہے۔ وہ اپنے جو اقلیتوں کے ممبر ان کے لیے بھی ووٹ دیتے ہیں، اور عام الیکشن میں دوسرے کو بھی، مسلمان کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ آپ کو یہ حق برطانیہ اور امریکہ میں ملا ہوا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو جو اس ملک کی بنیاد ہے، اس نظریے کو مت چھیڑو، اس پر پشیمان مت ہو جاؤ۔ یہ آئیں بائیں شائیں نہ کرو کہ دال کھانے والے سارے ایک ہیں۔ دال کھانے والے سارے ایک نہیں ہیں۔ دال کھانے والے گوبر بھی کھاتے ہیں، پیشاب بھی پیتے ہیں، ہم نہیں پیتے پیشاب۔ دال کھانے والے ایسے بھی ہیں جو بتوں کے سامنے ستریز ہوتے ہیں۔ ہم نے بتوں کو توڑ دیا تھا، ہمارا تعلق ان سے ہے جن نے بتوں کو توڑا تھا۔ بتوں کو توڑنے والے اور پوجنے والے ایک نہیں ہو سکتے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ شرمندگی کو چاہتے ہو، بندگی چاہو، شرمندگی۔ وہ شرمندگی کو جنہوں نے اپنایا ہے اس کو ذرا دیکھو تو پھر پتہ چلے گا۔ کاش، پھر بھی بات کہتا ہوں کہ علم کا کوئی متبادل ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے۔ علم کا صاحبزادہ یعقوب صاحب جو وزیر خارجہ تھے، ایک بات ان کی مجھے پونچھی کہ کہتے ہیں کہ وہ غزالی صاحب نے مجھے ہوگا، ڈاکٹر غزالی صاحب، کہ وہ ایک موقع پر کہا کرتے تھے کہ ابھی تک علم کا متبادل دریافت نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو علم اور عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں تو آخر